آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 سے لے کر 54 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحیم۔ وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بکم تمہاری وجہ سے البحر سمندر کو فانجیناکم پس ہم نے نجات دی تمہیں وغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو وانتم اس حال میں کہ تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، یہ دوسری نعمت کا بیان ہے جو بنی اسرائیل پر فرمائی کہ انہیں فرعونیوں کو ظلم سے تم سے نجات دی اور فرعون کو اس کی قوم سمیت ان کے سامنے غرق کر دیا، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حکم الہی پر رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ صبح کو فرعون ان کی جستجو میں ایک بھاری لشکر لے کر نکلا اور انہیں سمندر کے کنارے پر پا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر اپنا عصا مارا، اس کی برکت سے عین سمندر میں 12 خشک راستے پیدا ہو گئے اور پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ ان آبی دیواروں میں جالی کی مثل روشن دان بن گئے۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باہم باتیں کرتی گزر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت ان سمندری راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس کا تمام لشکر سمندر کے اندر آ گیا تو سمندر اپنی اصلی حالت پر آیا اور تمام فرعونی اس میں غرق ہو گئے، اور بنی اسرائیل سمندر کے کنارے فرعونیوں کے غرق کا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ البتہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملا لیا جائے، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ کے دن کے ساتھ پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔
بہرحال اسی واقعہ کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے تمام فرعونیوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا۔ میرے اس احسان کو یاد کرو جب تمہارے لیے سمندر میں راستے بنا دیے جن کے ذریعے تم نے سمندر کو عبور کر لیا اور فرعونیوں سے نجات پا لی، اور اس پانی میں فرعون کے سارے لشکر کو تمہارے سامنے غرق کر دیا۔ ان احسانات کو یاد دلانے کا مقصد یہ تھا کہ اب بھی اپنی برائیوں سے باز آ جاؤ اور اس دن سے ڈر جاؤ جس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور جو کچھ میں نے تمہارے اوپر نازل کیا اس پر ایمان لاؤ۔ وَإِذْ، اور جب وعدنا، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلتاً، راتوں کا، ثم اتخذتم، پھر تم نے پکڑا العجل، بچڑا، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم، حالانکہ تم ظالمون، ظلم کرنے والے تھے۔ مصر سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل کو شدید خداوندی کی ضرورت پڑی۔ توحید پر وہ پہلے ہی سے قائم تھے، اب حلال و حرام کے احکام کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور نامی پہاڑ کی چوٹی پر طلب فرمایا کہ یہاں 40 روز معتکف ہوں، لیکن اسی درمیان بنی اسرائیل نے مصریوں یا کنعانیوں کے گوسالہ پرستی سے متاثر ہو کر سونے کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے کوہ طور پر معتکف ہو گئے، فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدہ، تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم بڑے ظلم کرنے والے تھے۔ تم نے کچھ خیال نہ کیا، تمہارے پاس ایک پیغمبر بھی موجود تھا، مگر اس کے باوجود تم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، شرک میں ملوث ہو گئے، حالانکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے بہت بڑے ظالم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں دخل اندازی کرتے ہیں، اس کی صفات میں شرک کرتے ہیں یا اس کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو گوسالہ پرستی سے منع کرتے رہے، انہوں نے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس قوم نے کوئی بات نہ مانی۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود بشر کو اپنا معبود سمجھ لیا۔ آج کا مسلمان بھی شرکی عقائد و اعمال بری طرح مبتلا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے۔ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی مورتیوں کے پجاریوں کے لیے خاص کر دیا ہے کہ صرف وہی مشرک ہیں، جبکہ یہ نام نہاد مسلمان بھی قبروں پر قبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پتھر کے پجاری اپنی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اعاذنا اللہ منہ، ثم، پھر، عفونا، ہم نے درگزر کر دیا، عنکم، تم سے، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر گزار بن جاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو خوب ڈانٹا تو وہ پشیمان ہو گئے، انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے اور اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو عرض کیا کہ ہمارے جرم کا ازالہ کس طرح ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ مفسرین نے اس آیت کی ضمن میں وضاحت کی ہے کہ بنی اسرائیل نے جب بشر کی عبادت جیسا سنگین گناہ کیا تو اللہ نے سخت سزا کے باوجود ان کی توبہ قبول کی اور ان کے گناہ مٹا دیے۔ لعلکم تشکرون کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ معافی اس لیے دی کہ تم اس کی نعمت کا شکر ادا کرو اور آگے بڑھ کر اطاعت کرو۔ وَإِذْ، اور جب آتینا، ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب، کتاب، والفرقان، اور معجزے، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، سب ہدایت پالو۔ فرقان کے معنی اس چیز کے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہو۔ اب یا تو یہ کتاب یعنی تورات کی تفسیر ہے یا تورات کے احکام و قوانین مراد ہیں،
یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کی وہ مدد غیبی جو ان کو فتح مند اور ان کے دشمنوں کو مغلوب کرتی جاتی تھی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہونے والے خصوصی معجزات مراد ہیں، جیسے عصا اور ید بیضا کا معجزہ، الغرض الفرقان فرق کرنا۔ فرقان کی کئی معانی کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، فرقان سے مراد بھی تورات ہی ہے۔ نمبر 2، کفر و ایمان فرق کرنے والے معجزات جیسے عصا اور ید بیضا وغیرہ۔ نمبر 3، حلال و حرام فرق کرنے والی شریعت مراد ہے۔ لعلکم تہتدون، اس جملے کا جامع مفہوم یہ بنتا ہے تاکہ تم سیدھا راستہ پالو، ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور مقصود حق تک پہنچ سکو۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے نفسوں پر، باتخاذکم، تمہارے معبود پکڑنے کے سبب، العجل، بچڑے کو، فتوبو، تم رجوع کرو، الی باریکم، اپنے پروردگار کی طرف، فَقْتُلُوا، پس تم قتل کرو، انفسکم، اپنی جانوں کو، ذالکم، یہی، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک، فتابا، تو اس نے رجوع کیا، علیکم، تم پر، انہو، بے شک وہ، والتواب، ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، بڑا مہربان ہے۔ شریعت موسی میں شرک اور ارتداد کی سزا قتل تھی، اس لیے حکم ہوا کہ جو لوگ بچڑے کی پوجا کرنے کے گناہ سے بچے رہے وہ اپنے ان قریبی لوگوں کو قتل کر دیں جو شرک اور گوسالہ پرستی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے کے گناہ سے یوں معافی ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی ہے وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور مجرم راضی خوشی سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے گڑ گڑاتے ہوئے بارگاہ حق میں ان کی معافی کی التجا کی۔ اس پر وہی آئی کہ جو قتل ہو چکے ہیں وہ شہید ہوئے اور باقی بخش دیے گئے۔ قاتل و مقتول سب جانتی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شرک کرنے سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہو اسے قتل کر دینا حکمت اور مصلحت کے عین مطابق ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں یہ قانون نافذ ہے کہ جو اس ملک کے بادشاہ سے بغاوت کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون کو انسانیت کے تمام علم بردار تسلیم کرتے ہیں اور اس کے خلاف کسی طرح کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ جب دنیوی بادشاہ کے باغی کو قتل کر دینا انسانیت پر ظلم نہیں، تو جو سب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہو جائے اسے قتل کر دیا جانا کس طرح ظلم ہو سکتا ہے؟ اور یہ ظلم آل فرعون کے مظالم سے بھی زیادہ شدید ہے، کیونکہ یہ افعال ان سے بعد ایمان سرزد ہوئے، اس وجہ سے وہ مستحق تو اس کے تھے کہ عذاب الہی انہیں مہلت نہ دے اور فی الفور ہلاک کر کے کفر پر ان کا خاتمہ کر دے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے طفیل انہیں توبہ کا موقع دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور یہ قتل ان کے لیے کفارہ تھا۔ بہرحال بچڑا بنا کر پوجنے میں بنی اسرائیل کے کئی جرم تھے۔ نمبر 1، مجسمہ سازی جو حرام ہے۔ نمبر 2، حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی۔ نمبر 3، بچڑے کی پوجا کر کے مشرک ہو جانا۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جان بوجھ کر شرک کروں اور تجھ سے معافی مانگتا ہوں اس شرک سے جسے میں نے انجانے میں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔